ان کا کیا موقف ہے؟ خاص کر کے سب سے پہلے تو مولانا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ای ٹی وی میں۔ مولانا یہ جاننا چاہیں گے کہ بابری مسجد رام مندر تنازع کے سلسلے میں شری شری روی شنکر سے آپ کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حنبلی مسلک کی بنیاد پر مسجد کی زمین کی منتقلی پر آپ نے اپنی تائید کا اظہار کیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو قضیہ ہے بہت ہی پرانا ہے، 25 سال گزر چکے ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو خود ہی لہو لہان ہے۔ بابری مسجد شہید کی گئی، بہت سے مسلمان شہید کیے گئے۔ ملک کی تاریخ میں 1992 کا سال بڑا ہی افسوسناک اور المناک سال رہا ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے گی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی کوشش کی تھی جنوب کے شنکر اچاریہ سے مل کر کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ مسجد کو نقصان نہ پہنچے، مسجد محفوظ رہے اور اس میں نماز کی بھی اجازت ہو، لیکن جو اراضی پھیلی ہوئی ہے اسی اراضی پر کہیں مندر کی تعمیر بھی کر لی جائے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ تھا کہ جس پر عمل ہو جاتا، اس سے اختلاف نہ کیا جاتا تو مسجد بھی محفوظ رہتی اور جانیں محفوظ رہتی۔ لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ بعض ہندو تنظیمیں اور بعض مسلمان تنظیمیں مولانا کے اس فارمولے پر اور شنکراچاریہ کے اس فارمولے پر متفق نہیں ہو سکیں، اور موقف شدت کا، سختی کا رہا، جس کا نتیجہ جو کچھ سامنے آیا وہ سبھی جانتے ہیں، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اب آج پھر صورتحال ایسی ہے کہ اس میں اس بات کے بہت اندیشے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا فیصلہ آئے گا جو ہندوستان کی اکثریت کے حق میں ہوگا، اور رام مندر کے بنانے کی کسی نہ کسی پہلو سے اجازت ہوگی۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس اراضی میں سے کچھ حصہ دیا جائے، لیکن کچھ حصہ بھی اگر دیا جائے گا تو مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہاں مسجد بنائیں۔ اگر بنا بھی لیں گے تو وہاں نمازی نہیں ملیں گے۔ بابری مسجد کا بھی حال یہی رہا کہ اکثر ویران رہی اور اس کی ویرانی کا یہ انجام رہا۔ تو اس لیے ہندو بڑے جوش و خروش سے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے مندر بنائیں گے۔ اس کا جو بھی رد عمل مسلمانوں پر ہوگا وہ مایوسی کی شکل میں ہوگا، اور اگر وہاں پر کوئی کوشش کی گئی تو اس سے پھر خطرہ یہ ہے کہ جو صورتحال 92 میں ہوئی اس سے زیادہ خطرناک نہ ہو۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھیں کہ اگر شریعت میں کوئی گنجائش ایسی نکلتی ہے، اور حالت اضطرار میں تو بہت سی گنجائشیں ہوتی ہیں، یہاں کی جو حالت ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مسجد ہم سے چھینی گئی ہے، اور 1949 میں مورتیاں رکھی گئی ہیں، اس کے بعد کانگریس کے دور میں شیلا نیاز کیا گیا، پھر 92 میں مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایسی شکل میں ہم یہ سوچ کر کہ کسی مسلک میں اگر اس کی گنجائش ہے کہ مسجد کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسجد کی جگہ بدلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہندوؤں کے سادھوؤں سنتوں سے بات چیت ہو، اور بات چیت اس مقصد کی خاطر ہو کہ آپس میں جو فضا ہو وہ فضا امن و امان کی ہو، برادرانہ فضا ہو، اس میں کسی طرف سے بھی شدت اور رد عمل اور ٹینشن نہ ہو، تو اس کی کوشش ہو، اور پھر یہ کہ جگہ کے رد و بدل کے ساتھ یہ فیصلہ ہو، اس فیصلے کو کورٹ کے ساتھ کے تعاون سے کرایا جائے کہ آئندہ کسی مسجد، کسی درگاہ، کسی قبرستان، کسی مدرسے کے بارے میں کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور جن لوگوں نے وہ مسجد توڑی تھی ان کو سزا مل کے رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر شکل ہوگی۔ اور اسی موضوع پر شری روی شنکر صاحب سے بات ہوئی، لیکن ابھی کانفرنسنگ کی شکل میں ہوئی کہ آمنا سامنا اور دو بدو بیٹھنا نہیں ہوا، لیکن
8 تاریخ کو بنگلور میں ہم لوگوں کا بیٹھنا بھی ہوگا. مقصد اس کا یہی ہے کہ سادھوؤں سے بھی ملاقات ہو, پھر آگے چل کر مودی جی سے اس سلسلے میں بات ہو اور ملک کی فضا کو تبدیل کیا جائے. آج جو صورتحال ہے وہ غنڈہ گردی, افراتفری و فرقے واریت کی اتنی خطرناک تصویر ہے کہ مسلمان کبھی گائے کے نام پہ مارا جا رہا ہے, کبھی کسی اور نام پہ مارا جا رہا ہے. ایسا ہو گیا جیسے وہ ملک کے باہر کا کوئی شخص ہے, چور ہے جو گھس آیا ہے. یہ حالت ہے, اس حالت کا کوئی علاج کر نہیں پا رہے ہیں. نہ پولیس تعاون کر رہی, نہ حکومت کر رہی, نہ کورٹ کر رہا ہے. تو کس انتظار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر شکل یہی ہے کہ سابقہ تاریخ کو دہراتے ہوئے اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے, اور یہ کہ جو فریق مخالف ہے یا فریق ثانی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو ملکی پیمانے پر حل کیا جائے, یہ ایک سوچ ہے. ظاہر ہے کہ اب اس سوچ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مدد ہوگی, جمعیت العلماء کا اتفاق ہوگا, تبھی کوئی قدم آگے بڑھ سکے گا. میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, 2-4 آدمی مل کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو ایک رائے دے سکتے ہیں, خیال ظاہر کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اب ایک طرف مسلمان اس سے متفق ہوں, جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کا اتفاق ہو, تو امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا اور اس سلسلے میں مستقبل زیادہ پرامن ہوگا, یہ امید کی جا سکتی ہے. مولانا ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ بورڈ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے, ابھی کئی سالوں سے پچھلے, کہ بات چیت کے ذریعے سے حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ. تو آپ اس کے درمیان سے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو, تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ بورڈ کا جو موقف ہے اس کو آپ کراس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بورڈ کا جو موقف ہے وہ تو بنے گا نا. میں بورڈ کا رکن ہوں, مجلس عاملہ کا ہوں, اور بہت سے ارکان ہیں, سب اپنی اپنی رائے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹھک ہو حیدرآباد میں اور رائے آئے اور جمہور کی رائے یا اکثریت کی رائے اسی کے حق میں ہو کہ بات چیت کی جائے. اور بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے اس نے بات چیت کو کبھی ختم نہیں کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے بورڈ کے اور بات چیت انہوں نے کی, لیکن مجموعی طور پر وہ اتفاق دونوں طرف سے نہیں بن سکا جو ہونا چاہیے تھا. اس لیے بات چیت کا جو راستہ ہے یہ زیادہ بہتر راستہ ہوتا ہے, اور ہم امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ تو بھیجی اسی کے لیے گئی ہے, اسی لیے برپا کی گئی ہے. دنیا کی اقوام سے بات چیت کریں. بات چیت جو ہونی ہے وہ انسانی, اخلاقی, شرعی, قانونی بنیادوں پر ہونی چاہیے. تو یہ تو درست ہے نہیں کہ شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر منہ ڈال دیا جائے, یا کہیں عزلت نشینی اختیار کی جائے, یا یہ سمجھا جائے کورٹ فیصلہ کر دے. کورٹ نے تو جو حرکت کی ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ جس میں کوئی ٹینشن نہیں اور دوسروں کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں, وہ ان کا کیس ہی نہیں ہے. اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ہوتی ہی نہیں. ارے یہ بات تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ اگر بات ہوتی کہ 1 طلاق مانی جائے گی, کیونکہ مسلمانوں کے بعض سیکشن اس کے قائل ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہوتی تو اچھی بات ہوتی. اور یہی رائے سب سے پہلے میں نے دی تھی کہ جب ہمارے یہاں یہ رائے شریعت میں موجود ہے تو ہم کیوں نہ یہ رائے اختیار کریں. اور جب ہم اس رائے کو اختیار کریں گے تو نہ سپریم کورٹ مداخلت کرے گا نہ پارلیمنٹ مداخلت کرے گی. اس وقت بھی یہی ہوا کہ اس رائے پر زیادہ زور دیا گیا جو فقہ حنفی کی یا بعض مسالک کی رائے ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو 3 واقع ہو جاتی ہیں. اب اس پر جو مسائل سامنے آئے خاص طور پر میڈیا میں, اس میں اتنی بدنامی ہوئی اس طبقے کی جو یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن ہوتا ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے. تو اس سے صورتحال اچھی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دائرۂ شریعت میں اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو اس گنجائش کو نکالنا زیادہ بہتر ہے, مسلک کی شدت زیادہ بہتر نہیں. مولانا 8 فروری سے روزانہ کی بیس پر سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر سماعت کرے گا, بابری مسجد رام مندر کو لے کر کے. تو اس بیچ میں جو ہے اس سے پہلے بالکل عین پہلے آپ کی جو ملاقات ہے اور آپ بات چیت کے حل پر جو زور دے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اثر انداز ہو؟ ہم تو 5-6 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ایک مصالحتی فارمولہ میں نے جاری کیا تھا, نیٹ پر ڈالا تھا, علماء کی خدمت میں بھیجا تھا, جس میں پورا پس منظر اس مسئلے کا رکھا تھا. اور اس میں یہی بات تھی کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور جو بھی فریق ثانی کے افراد ہیں ان کے ساتھ ملیں اور بیٹھیں, اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا کہ پوری قوم دیکھے کہ ہم کیا کہتے ہیں, دوسرے کیا کہتے ہیں, اس طرح ہم کسی اچھے نتیجے تک پہنچیں. یہ بات
6-7 مہینے سے چل رہی ہے، اور چند ملک کے بڑے علماء کا ایک وفد بھی طے ہو گیا تھا کہ جو مودی سے ملاقات کرے گا، اتفاق سے وقت طے نہیں ہو پایا اور اب تک وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ بیچ میں اور بہت سی باتیں سامنے آنے لگیں، ایسے لوگ سامنے آ گئے دوغلے قسم کے جن کا کوئی کردار نہیں، اور نہ زمین سے تعلق نہ ملت سے تعلق، جیسے شیعوں میں سے وسیم رضوی صاحب جو خود متہم ہیں، ان پر بڑے بڑے الزامات ہیں، وہ ہندوؤں کی گود میں گرنے لگے۔ یہ موقف بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کا جو موقف ہے وہ غیرت مندانہ ہے، خوددارانہ ہے، شرعی ہے، انسانی اور اخلاقی ہے، اور اس کی نمائندگی ہم چاہتے ہیں کہ علماء اور دانشوران اور ملت کے جو ذمہ داران ہیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں کہ اس میں آپ کا تفرد سامنے آیا جس کی وجہ سے آپ تنازعات میں گھرتے نظر آئے، جیسے ابھی یہ مسئلہ ہے، جسے تازہ مسئلہ بھی سامنے اخبار نے بڑی بھڑکاؤ سرخی دی ہے۔ اس سے پہلے سریش والا کو یونیورسٹی بنانے کی کو زمین دینے کے معاملے میں بھی آپ کا نام اس میں اچھالا گیا، تو کیا کوئی سیاسی پس منظر ہے یا پھر خواہ مخواہ کوئی آپ کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے کے سوالات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ کردار منصفانہ نہیں۔ عام طور پر ملک کا جو میڈیا ہے وہ جس طرح سے جلتی میں تیل ڈالتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے، علماء کو، مسلمانوں کو، شریعت کو بدنام کرنے پر تلا رہتا ہے، تو ایسی شکل میں اگر وہ مجھے بھی بدنام کرے، چاہے وہ اخبار ہو یا کوئی الیکٹرانک میڈیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اسلام کی نمائندگی زیادہ بہتر کر رہا ہوں، تبھی ان کو کھل رہا ہوں، اسی لیے وہ تصویر بگاڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس وقت مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ اس کو اس بڑے پیمانے پر پھیلائیے اور صحیح بات کو عام کیجیے، تاکہ جو میڈیا غلط رخ پر بات کو لے جانا چاہتا ہے وہ ناکام ہو جائے، اور آپ کا میڈیا ان پر غالب آئے۔ خیر کو شر پر غالب آنا چاہیے، سچی بات کو بری بات پر یا جھوٹی بات پر غالب آنا چاہیے۔ تو اب یہ تو آپ کا کردار ہے، گیند آپ کے پالے میں ہے، اب میں یہ دیکھوں گا کبھی آپ کا میڈیا کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طریقے سے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، خاص کر کے بابری مسجد اور رام مندر کا جو تنازع ہے، اس کو مولانا مصالحتی کوششوں کے ذریعے سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو لے کر کے شری روی شنکر سے ملاقات بھی کی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کی ایک اور بیٹھک بھی ہونے والی ہے، جیسا کہ مولانا نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ بھٹکل سے ETV نیوز کے لیے میں سید احمد سالک۔